بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جن صورتوں میں قضا اور کفارہ واجب ہے، منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکھ کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ لوبان وغیرہ کی کوئی دھونی پاس رکھ کر سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو خوراک یا دوا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے روزہ میں پچکاری لی یا کان میں تیل ڈالا یا ناک میں دوا وغیرہ چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھایا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کچھ کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے رمضان میں روزہ کی نیت ہی نہ کی، اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر صرف قضا ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے۔ کسی سے لپٹ گیا یا بوسہ لیا، کسی عورت سے کسی سے بھی لپٹ گیا یا بوسہ لیا یا مشت زنی کا مرتکب ہوا، ان سب صورتوں میں منی کا خروج ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ واجب نہ ہوگا۔ روزہ میں عورت کا پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی ضرورت سے خود عورت نے یا دائی یا ڈاکٹر وغیرہ نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر ڈال دی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ واجب نہیں، اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر پہلے سے ہی پانی یا دوا وغیرہ کسی چیز سے انگلی بھیگی ہوئی ہو تو پہلی ہی دفعہ انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے، وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ رمضان کے اس روزہ میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہو، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت متصور ہو اور اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، اگرچہ وہ بہت ہی قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر ہو، یا کوئی شخص جمع کرے یا کرائے، جمع میں خاص حصے کے سر کا داخل ہو جانا کافی ہے، منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں۔ ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، مگر یہ بات شرط ہے کہ جمع ایسی عورت سے کیا جائے جو قابل جمع ہو۔ اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جب کہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان کے سوا کسی اور روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح بھی توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس رمضان کے روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد کسی عورت کو اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ جو لوگ حقہ پینے کے عادی ہوں یا روزہ کی حالت میں حقہ پیے تو ان پر بھی کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ جماع میں عورت اور مرد کا عاقل ہونا شرط نہیں، حتیٰ کہ اگر ایک پاگل ہو اور دوسرا عاقل ہو تو عاقل پر کفارہ لازم ہوگا۔ کسی روزہ دار عورت سے زبردستی یا سونے کی حالت میں یا پاگل پن کی حالت میں جمع کیا تو عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور عورت پر صرف قضا لازم آئے گی، اور اگر مرد بھی روزہ دار ہو تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی نابالغ یا پاگل کو اپنے اوپر جمع کی قدرت دے کر جمع کرائے تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔
اگر کوئی مقیم روزے کی نیت کے بعد مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جا کر کسی بھولی ہوئی چیز لینے کے لیے اپنی رہائش گاہ پر واپس آئے اور وہاں پہنچ کر روزے کو فاسد کر دے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ شرعاً مسافر نہیں تھا، اگرچہ وہ ٹھہرنے کی نیت سے نہیں گیا تھا اور نہ وہاں ٹھہرا۔ سرما لگانے، خون نکلوانے یا تیل ڈالنے سے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو وہ روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، پورا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اتنا صحت مند ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر کوئی اتنا کمزور ہے کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ کسی شخص نے بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس خیال سے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہے۔ اور اگر مسئلہ جانتا ہو اور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لے تو جمع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہی ہے۔ کسی کو بے اختیار قے ہو گئی یا احتلام ہو گیا یا کسی عورت وغیرہ کے صرف دیکھنے سے انزال ہو گیا اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر اس نے کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو گیا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اور اگر مسئلہ معلوم ہو کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور پھر عمدن کھا پی لیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ دانتوں میں گوشت کا ریسہ اٹکا ہوا تھا یا چھالیا کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز تھی، اس کو زبان سے یا خلال سے نکال لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، وہ خود بخود حلق میں چلا گیا تو وہ چیز اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر کوئی شخص علاج وغیرہ کے سلسلے میں اپنے مقد میں کوئی خشک چیز داخل کرے اور اس کا سر باہر رہے، یا تر چیز داخل کرے اور وہ حقنہ کی جگہ تک نہ پہنچے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر خشک چیز مثلاً روئی یا کپڑا وغیرہ داخل کیا اور وہ سارا اندر غائب ہو گیا، یا تر چیز داخل کی اور وہ حقنہ کی جگہ تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف اس کی قضا واجب ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں عبادات، ذکر و اذکار کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔